ایمان کیا ایک ہی چیز کا نام ہے یا اس کے مختلف درجات ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیا، حضرت عمر بن عاص کو، ابو موسیٰ اشعری کو، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ان لوگوں کو نعوذ باللہ خوارج نے کافر قرار دے دیا۔ خوارج کے بارے میں چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ ان کا عقیدہ ہم سے مختلف کیسے ہے ایمان کے بارے میں؟ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جائے۔ مرتکب کبیرہ کی جو شفاعت ہے وہ اہل السنہ کے ہاں تو ہو سکتی ہے، تو خوارج کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو پھر مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی۔ حاکم وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور وہ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہے، تو پھر تب کیا کرے ایک مسلمان؟ حاکم وقت کے بغیر ملک کیسے ہو جاتا ہے؟ ملک کی اکانومی، کرنسی، امن و سلامتی، ہر چیز داؤ پر لگ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ ہی راہ نجات ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمن۔ میرے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں خوارج کے بارے میں بات کی تھی، باقاعدہ ہم نے فرقہ باطلہ ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے سب سے پہلے خوارج کے بارے میں بات کا آغاز کیا تھا، تو اس کا ہم نے تعارف پیش کیا تھا، یہ کب خوارج جو ہیں وہ مارز وجود میں آئے، اسی طرح یہ کیوں خوارج کا فرقہ جو ہے وہ بنا۔ تو آج انشاءاللہ تفصیلی طور پر ہم ان کے عقائد کے بارے میں بات کریں گے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر، اللہ کا احسان ہے، آپ سنائیں خیر؟ الحمدللہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو ہے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ڈاکٹر صاحب میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایمان کیا ایک ہی چیز کا نام ہے یا اس کے مختلف درجات ہیں؟ اس بارے میں ذرا وضاحت سے بیان فرما دیجئے، کیونکہ یہیں سے جو ہے وہ جو عقائد کا اختلاف ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، بڑا اہل السنہ کا واضح، صاف اور شفاف عقیدہ ہے۔ ایمان کا لغوی اعتبار سے ہمارا مفہوم ہوتا ہے زیادتی اور بڑھوتری، کسی چیز کا اضافہ، اور ایسا اضافہ جس کے ساتھ اطمینان بھی ہو، تسلی بھی ہو انسان کو۔ جیسے انسان کا ایمان بڑھتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ تو ویسے اصطلاحی اعتبار سے ایمان کے اندر 3 چیزوں کا ذکر آتا ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے، دل سے اس اقرار کا اعتقاد بھی رکھے اور پھر عمل کر کے بھی دکھائے۔ تو ایمان ایک چیز کا نام نہیں ہے، ایمان کے مختلف درجات ہیں، مراتب ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں ایمان کی مختلف برانچز ہیں۔ جس طرح کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، فاعلاها قول لا الہ الا اللہ، سب سے اونچا درجہ جو ایمان کا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، سب سے چھوٹا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ آپ راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو اٹھا کر سائر پہ رکھ دیں۔ اچھا، یہاں پر غور کرنے والی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، تو پتہ چلا قول بھی ایمان ہے، قول بھی ایمان ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے پتھر وغیرہ کو اٹھا کر آپ سائڈ پہ رکھ دیں، تو یہ فعل ہے، عمل بھی جو ہے، عمل بھی، وہ بھی ایمان ہے۔ پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث میں فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا کرنا، اعتقاد، یہ بھی ایمان ہے۔ تو اس حدیث میں تینوں چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مومنین میں سے سب سے زیادہ کامل مکمل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو اخلاق اچھا ہونا یہ عمل ہے۔ تو پتہ چلا ایمان کے مختلف درجات ہیں۔ ایمان جو ہے بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ جیسے جیسے کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، نماز روزے کی پابندی کرتا ہے، تو اس کا ایمانی لیول بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان نماز روزے سے، مسجد و محراب سے دور ہوتا ہے
گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے تو اس کا ایمان کم ہوتا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اہل السنہ کے ہاں یا قرآن و سنت کا جو بڑا واضح عقیدہ وہ یہ ہے، ایمان کے مختلف درجات ہیں، سٹیپز ہیں، ایمان کی مختلف شاخیں ہیں۔ سب سے اعلیٰ شاخ کا نام لا الہ الا اللہ ہے، سب سے ادنا اور چھوٹی شاخ کا نام راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دینا ہے۔ تو اس سے جو خوارج کے بارے میں چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ ان کا عقیدہ ہم سے مختلف کیسے ہے ایمان کے بارے میں؟ یہ بھی اگر آپ وضاحت فرما دیں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے مجموع الفتاویٰ میں جو ہے ان کا اس میں ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں خوارج کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن و سنت کے بالکل متصادم ہے۔ وہ کہتے ہیں جعلوا الایمان شیئا واحدا، خوارج نے ایمان کو بس ایک ہی چیز کا نام دے دیا۔ وہ کہتے ہیں جی ایمان جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے، اذا زال بعضہ زال جمیعہ، اگر ایمان کا کچھ حصہ زائل ہو گیا یا کسی گناہ کبیرہ کی وجہ سے ضائع کر دیا گیا تو گویا کہ باقی ایمان بھی اس سے چھن گیا۔ وَإِذَا ثَبَتَ بَعْضُهُ ثَبَتَ جَمِيعُهُ، اگر اس کا بعض حصہ ثابت ہے تو سارا حصہ ثابت ہے۔ گویا کہ وہ ایمان کے مختلف درجات نہیں مانتے، وہ ایمان کے مختلف حصے اور پارٹس نہیں مانتے۔ خوارج کا یہ ذہن ہے کہ کوئی انسان اگر کبیرہ گناہ کر لے تو اس کا سارا ایمان چھن جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ قرآن و سنت کے بالکل متصادم ہے۔ ابھی ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پڑھی، مسلم شریف کی حدیث ہے الایمان بضع وسبعون شعبہ، اور دوسری جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے وہ بھی ترمذی میں موجود ہے۔ وہاں پر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ایمان کے مختلف درجات ہیں، جبکہ خوارج جو ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں، ایمان ایک ہی چیز کا نام ہے، اگر کسی نے کبیرہ گناہ کر لیا تو اس سے اس کا ایمان چھن جائے گا، وہ کافر ہو جاتا ہے، مومن نہیں رہتا۔ صحیح۔ تو اگر اس کے اثرات کی بات کریں تو یعنی کہ جو اس کے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں تو اس کے مطابق جو اگر انسان مرتکب کبیرہ ہے تو اس کے بارے میں خوارج کے نزدیک دنیاوی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے اور اخروی اعتبار سے اس کو کیا کہا جائے گا؟ اور اہل سنہ کے بارے میں بتا دیجیے فرق کیا ہے ان دونوں کے درمیان؟ دیکھیں یہ بڑا اہم کوسچن ہے۔ جب ہم نے یہ بات قرآن و سنت سے ثابت کی کہ ایمان کے مختلف درجات ہیں، سٹیپز ہیں، تو ہر کبیرہ گناہ کرنے والا دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا، بے شک، ٹھیک ہے نا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ مومن ہی رہتا ہے۔ ہاں گناہ کرنے سے انسان کا ایمان کم ہو جاتا ہے، ینقص بالمعصیہ ویزید بالطاعہ، معصیت نافرمانی سے ایمان کم ہو جاتا ہے اور اطاعت سے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ صحیح، یعنی نکلتا نہیں ہے انسان، ایمان باقی رہتا ہے۔ ہر کبیرہ گناہ سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ صحیح، یہ اہل سنہ کا یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ ہر کبیرہ گناہ سے انسان کافر نہیں ہوتا، صحیح، اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ تو جس نے کبیرہ گناہ کر لیا یا جو مرتکب کبیرہ ہے اس کو پھر اہل سنہ نام کیا دیتے ہیں؟ اہل سنہ کہتے ہیں مؤمن بایمانہ، وہ جتنا اس کا ایمان ہے اس اعتبار سے وہ مومن ہے۔ ٹھیک ہے۔ فاسق بکبیرتہ، جتنا اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے اتنا اس کے اندر فسق آ گیا۔ صحیح، اہل سنہ اس کو مومن کا نام بھی دیتے ہیں، مسلم کا نام بھی دیتے ہیں، اور عاصی گناہ گار کا نام بھی دیتے ہیں، لیکن اس کو دائرہ اسلام سے نہیں نکالتے، نہ اسے کلی مومن پکا مومن بناتے ہیں، نہ اسے دائرہ اسلام سے نکالتے ہوئے کافر کہتے ہیں۔ 20 آیات ہیں، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اگر کسی شخص کی شرک یا شرک اکبر پر موت ہو گئی اس کی بخشش نہیں ہے، ویغفر ما دون ذلک، شرک اکبر کے علاوہ اگر کسی نے چوری کر لی، غیبت کر لی، جھوٹ بولا، یہ جو کبائر ہیں تو اللہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ یعنی وہاں پہ شرک کے علاوہ تخصیص نہیں ہے کہ ہاں جی، شرک کے علاوہ بلکہ معاف کرنے کا ذکر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، فی القتل، تو اگر قتل کر دیا جائے تو تمہارے اوپر قصاص لینا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ایک انسان نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا تو جو قاتل ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اگر قتل کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا نہ کہیں، بلکہ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن عفی لہ من اخیہ، اگر کسی قاتل کو مقتولین کے ورثاء میں سے معاف کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ بولا؟ من اخی، اس کے بھائی معاف کر دے۔
تو قاتل کو مقتولین کے وارث یعنی کہ اس قاتل کے بھائی معاف کر دیں، تو اگر نعوذ باللہ قتل کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھائی قرار دے رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ باہم قتل و قتال میں مبتلا ہو جائیں، ان کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے دو گروہ، یہ نہیں کہا کافروں دونوں کو مومن قرار دیا، دونوں کو مومن کہا ہے۔ ایک حق پہ ہو سکتا ہے، ایک غلطی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مرتکب کبیرہ کو مومن کہا ہے۔ ہاں اہل السنہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ ولی کامل نہیں ہے، جو انسان گناہوں میں لت پت ہے وہ ولی کامل نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے۔ ہر گناہ سے یا ہر کبیرہ گناہ سے مسلمان کافر نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں خوارج کے نزدیک وہ کہتے ہیں ہر مرتکب کبیرہ کافر ہے دنیا میں، تو جب کافر ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بستر الگ کر دیے جائیں، اس کے برتن الگ کر دیے جائیں، کھانے پینے کا اس کا الگ کر دیا جائے۔ اگر وہ انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد اس کی وارث نہیں بن سکتی، وہ کسی کا وارث نہیں بن سکتا۔ تو اس کے تو بڑے سخت عواقب ہیں، عبرتناک انجام ہیں جو قرآن و سنت کے بالکل ہی متصادم ہیں۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں وہ کافر ہے اور آخرت میں وہ خالد مخلد فی النار، ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ایسے تو کوئی مسلمان کم ہی ہوگا جو بچے گا جو، تو پھر یہی تو خوارج کی فکر ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم یہ بات کر چکے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی علامات ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا یقرؤون القرآن، یہ قرآن پڑھیں گے تو ضرور، لا یجاوز حناجرہم، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، قرآن کے معانی کو نہیں سمجھتے ہوں گے، قرآن کے مفاہیم کو، مقاصد کو، احکام سے نابلد ہوں گے، جاہل ہوں گے، ایسا ہی ہے۔ تو یہی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کر لے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، مرتے دم تک کھلا ہے۔ جب تک سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہوتا یا کسی انسان کی جان اس کے حلق تک نہیں آ جاتی، اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ انسان 24 گھنٹے 12 مہینے جب چاہے توبہ کرے۔ تو بہرحال اہل سنہ کہتے ہیں کہ جو مرتکب کبیرہ ہے دنیا کے اندر وہ مومن ہے یا مسلم ہے یا عاصی ہے، گنہگار ہے، کافر نہیں ہے، یہ دنیا میں اس کو نام دیا جاتا ہے۔ آخرت میں اہل سنہ یہ کہتے ہیں جو مرتکب کبیرہ ہے وہ تحت المشیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے انڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں اپنے فضل سے، اپنے رحم و کرم سے ابتداً اسے معاف کر کے جنت میں بھیج دیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے عدل سے اس کے گناہوں کے مطابق اسے سزا دیں، پھر اس کو جنت بھیج دیں۔ آخر کار موحد کا، توحید پرست کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اس کے برعکس جو خوارج ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی، وہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ دنیا میں کافر ہے، اسے کافر والا حکم دیا جائے گا، تو آخرت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہاں پر ایک بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا، جی خوارج کے مختلف فرقے ہیں، جب ان کے فرقوں پر بات آئے گی ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ ان میں سے ایک فرقہ ہے النجدات، النجدات ہاں جی، یہ اس کا جو بانی یا مؤسس تھا وہ نجدہ بن عامر الحنفی یا الثقفی تھا، جو اس فرقے کا بانی تھا۔ خوارج کے مختلف فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے النجدات، وہ دیگر جو خوارج ہیں ان سے اس میں مختلف ہیں۔ صحیح، سب خوارج کہتے ہیں مرتکب کبیرہ کافر ہے دنیا کے اندر اور آخرت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں جائے گا۔ یہ نجدات جو فرقہ ہے اس کا جو بانی تھا نجدہ بن عامر حنفی، ان کا یہ نظریہ ہے اس کا جو کفر ہے نا مرتکب کبیرہ کا، ایسا کفر نہیں ہے جس طرح کے نان مسلم لوگوں کا کفر ہوتا ہے، بلکہ کفر نعمت ہے۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ مرتکب کبیرہ کا جو کفر ہے وہ کفر نعمت ہے، حقیقی کفر نہیں ہے۔ تو پھر وہ اس کو کافر نہیں سمجھتے؟ نہیں، وہ اس کو ایسا کافر نہیں سمجھتے جس طرح یہ سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ تو آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا کہ حضرت علی کے دور میں جو ہے وہ سامنے آئے خوارج سب سے پہلے جماعت کی شکل میں، جی جی، تو اسی دور کا ایک قصہ جو مشہور ہے جسے قصۃ التحکیم کہا جاتا ہے،
اس کی ذرا آپ وضاحت فرما دیں کہ یہ قصہ کیا ہے، کیسے پیش آیا، اس کا پس منظر کیا ہے، تو تاکہ ناظرین کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ جو قصہ تحکیم ہے یا قضیہ تحکیم ہے، یہ بڑا اہم جو ہے وہ معاملہ ہے مسلمانوں کی ہسٹری میں۔ اصل میں ہوا کیا، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جی، اس کے بعد خلافت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد سے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو پہلے سولی پہ چڑھایا جائے۔ صحیح۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ یہ تھا کہ جب تک حکومت کے معاملات ابھی تک سنبھلتے نہیں ہیں، ٹھہراؤ نہیں آتا، سارے معاملات درست نہیں ہوتے، اس وقت تک ان لوگوں کو کٹہرے میں لانا عملی طور پر مشکل ہے۔ تو یہ بنیادی ایک مسئلہ تھا، ایک اجتہادی سا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان۔ تو بہرحال پھر مختلف معاملات آگے بڑھے، جنگ جمل ہوئی، پھر جنگ صفین ہوئی 37 ہجری میں۔ جنگ صفین جب 1-2 دن قتال ہوا، اجتہاد کی بنا پر ہر آدمی حق پہ کی طرف پہنچنا چاہتا تھا، اگرچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں نظر آتا ہے اہل سنہ کا یہی موقف ہے، وہ زیادہ حق کے قریب تھے۔ صحیح۔ تو 1-2 دن جب قتال ہوا، مسلمانوں کا کافی قتل ہوا، کافی جو ہے نقصان ہوا، جانی بھی مالی بھی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت معاویہ کے ساتھ ہی تھے۔ صحیح۔ ان دونوں نے یہ کہا کہ کیسے ہم اس جنگ کو روکیں جو نہ چاہتے ہوئے ان انٹینشنلی ہمارے درمیان چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر اپنے لشکر کے اندر مصاحف قرآن مجید کو بلند کیا جھنڈوں کی شکل میں کہ بیننا و بینکم کتاب اللہ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کا قرآن وہ فیصل ہے، وہ فیصلہ کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن عاص کو بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ جب یہ وہاں پر پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ وہ بھی جنگ و قتال نہیں چاہتے تھے، انہوں نے فرمایا انا اولا بذالک منکم، میں تم سے اس چیز کا زیادہ حق رکھتا ہوں، بیننا و بینکم کتاب اللہ، بالکل صحیح بات ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان کتاب اللہ فیصل ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر کیا اپنا نمائندہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا نمائندہ مقرر کیا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ دونوں صحابہ کرام جلیل القدر ہیں، یہ ایک دومت الجندل نامی جگہ ہے، وہاں پر جمع ہوئے، اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے کہ ہم اس غلط فہمی کو کیسے دور کریں، اس جنگ کو کیسے روکا جائے، مزید مسلمانوں کا جانی اور مالی نقصان نہ ہو۔ تو بہرحال یہ دونوں صحابہ کرام، دونوں نمائندگان اور دیگر صحابہ کرام وہاں پر اجتماع میں جمع ہوئے، میٹنگ ہوئی، لیکن کسی خاص نتیجے پر پہنچے بغیر یہ مجلس برخاست ہو گئی۔ اس کو کہا جاتا ہے قضیہ تحکیم، قصہ تحکیم۔ حضرت علی نے کہا تھا میری طرف سے حاکم ہے ابو موسیٰ الاشعری، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میری طرف سے حاکم ہے عمر بن عاص، جو بھی یہ حکم فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اب خوارج نے استغلال کیا، موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا جی نہیں، علی نے ایک آدمی کو حاکم بنایا ہے، معاویہ نے ایک آدمی کو حاکم بنایا، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے حکم تو اللہ کے چلے گا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ حالانکہ انہوں نے یہ تھوڑی کہا تھا نعوذ باللہ کہ تم اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کر، تو اس وقت خوارج نے ایک نعرہ لگایا لا حکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ کا چلے گا۔ تو اس وقت کہا گیا تھا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، یہ کلمہ حق ہے جو خوارج کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے مراد ان کی باطل ہے، باطل مراد لے رہے ہیں۔ جو حضرت ابو موسیٰ الاشعری، عمر بن عاص یا دیگر صحابہ کرام اس اجتماع میں شامل ہوئے تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، انہوں نے جو بھی فیصلہ کرنا تھا وہ قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق کرنا تھا۔ بے شک۔ انہوں نے قرآن و سنت سے تو ہٹنا نہیں تھا، بلکہ وہ جمع ہی اس وجہ سے ہوئے تھے، بلکہ وہ تو کہتے یہ تھے بیننا و بینکم کتاب اللہ، ہمارے اور تمہارے درمیان کتاب اللہ ہے۔ لیکن اس قضیے کے بعد خوارج نے کیا کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جنگ جمل میں جتنے صحابہ کرام شامل تھے، جنگ صفین میں جتنے صحابہ کرام شامل تھے، سب کو کافر قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیا، حضرت عمر بن عاص کو، ابو موسیٰ اشعری کو، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ان لوگوں کو نعوذ باللہ خوارج نے کافر قرار دے دیا۔
یہ ہے قضیہ تحکیم اور اس کا پس منظر وغیرہ۔ ڈاکٹر صاحب ہم نے بات کی مرتکب کبیرہ کے بارے میں کہ اہل السنہ کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے، اسی طرح خوارج کا کیا موقف ہے۔ تو مرتکب کبیرہ کی جو شفاعت ہے وہ اہل السنہ کے ہاں تو ہو سکتی ہے، تو خوارج کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ آپ دونوں کا عقیدہ بیان فرما دیں اور جو فرق ہے وہ بھی واضح فرما دیں۔ دیکھیں، یہ اللہ رب العالمین کی بے پناہ رحمت و شفقت ہے کہ وہ قیامت والے دن اپنے انبیاء کو یا بعض صدیقین کو، شہداء کو وہ اختیار دے گا وہ لوگوں کی شفاعت کریں۔ جی بالکل۔ تو شفاعت کرنا یہ برحق ہے، یہ اصولوں کے مطابق کی جائے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشفعوا تؤجروا، تم لوگوں کی شفاعت کرو۔ ہاں، وہ شفاعت جس کے لوگ مستحق ہیں اصولوں کے مطابق۔ یہ نہیں ہے کہ ناجائز کوئی عہدہ حاصل کرنے کے لیے، کرپشن کے لیے یا کوئی منصب حاصل کرنے کے لیے انسان نااہل ہو، ایسی شفاعت مراد نہیں ہے۔ بلکہ بس اوقات کیا ہوتا ہے، شفاعت دو ہی وجہ سے کی جاتی ہے، یا تو کوئی آدمی نااہل ہوتا ہے اس کی شفاعت کی جاتی ہے، یا آدمی تو اہل ہوتا ہے دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا، تو بتانے کے لیے کہ یہ آدمی اس چیز کا مستحق ہے، یہ میرٹ پر پورا اترتا ہے۔ تو ایسے ہی قیامت والے دن بھی جو میرٹ پر پورا اتریں گے ان کی شفاعت ہوگی۔ مثال کے طور پر جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، موحد جو توحید پرست ہے، اگرچہ نہ چاہتے ہوئے یا غیر شعوری طور پر اس سے کبیرہ گناہ سرزد بھی ہو جائے، لیکن آخر کار اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے میرٹ بنا دی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ چاہیں اپنے فضل سے اس کو ابتداءً معاف کر کے جنت میں بھیج دیں، چاہیں اپنے عدل سے اس کو سزا دے کے پھر اس کو جنت میں بھیج دیں، آخر کار اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جنت ہے۔ لیکن ایک میرٹ یہ بھی ہے کہ جس کی شرک اکبر پر موت ہوئی، میرٹ یہ ہے اس کی بخشش نہیں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے درمیان میں مرتکب کبیرہ جو ہے، جن لوگوں سے کبیرہ گناہ سرزد ہوئے، گناہوں کی بات ہو رہی ہے، شرک کی بات نہیں ہو رہی۔ عام گناہ میں اور شرک میں فرق ہے۔ تو اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے جو کبائر گناہ کے مرتکبین ہیں، قیامت والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر لوگ بھی ایسے لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ جس طرح کی صحیح حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی اور مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے اہل کبائر جو مرتکبین کبیرہ ہیں ان کے لیے ہے۔ اب نص ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کبیرہ گناہ کے مرتکبین ہیں قیامت والے دن میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، لمبی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن ہوگا، بڑی شدت ہوگی، ہول ناکیاں ہوں گی، قیامت کا منظر آپ جانتے ہی ہیں، تو ساری انسانیت اس وقت تھر تھر کانپ رہی ہوگی۔ تو وہ شفاعت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب شروع کریں اور رحمت و بخشش عنایت فرمائیں، وہ سب سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، ہمارے والد ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری شفاعت کیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کہ حدیث میں ہے، وہ کہیں گے میں نے تو خود خطا کی تھی، وہ درخت والا معاملہ، تو میں معذرت خواہ ہوں، آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ وہ مختلف انبیاء کے پاس ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آئیں گے میرے پاس آ کر بات کریں گے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَخِرُّ سَاجِدًا، جب وہ مجھ سے آ کے درخواست کریں گے میں سجدے میں گر پڑوں گا۔ ثم یقال، پھر مجھ سے کہا جائے گا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، قل تسمع، عرض کیجئے آپ کی بات کو سنا جائے گا، سل تعطا، مانگیے آپ کو عنایت کیا جائے گا۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کہا جائے گا وشفع تشفع، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو شرف قبولیت نوازا جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا پھر میں شفاعت کروں گا۔ اب یہ واضح روایات ہیں، پہلی حدیث بھی، یہ بھی بخاری مسلم میں حدیث یہ بھی موجود ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں شفاعت کروں گا۔ اس کے برعکس جو خوارج کا عقیدہ اور نظریہ ہے وہ کہتے ہیں جی نہیں، شفاعت نہیں ہوئے گی۔ کیوں؟ انہوں نے یہ نظریہ کیوں اپنایا؟ کیونکہ انہوں نے مرتکب کبیرہ کو کیا قرار دیا ہے؟ کافر قرار دیا۔ کہتے ہیں کافر کی شفاعت نہیں ہو سکتی، جڑ بنیادی فساد کی جڑ وہاں سے ہے۔
پہلے وہاں پر ٹھوکر کھائی، قرآن و سنت کے مخالف نظریہ اپنایا، اب اس کا نتیجہ بھی غلط ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے نزدیک شفاعت کس کی جا سکتی ہے؟ اب اس کی شفاعت ہے ہی کو نہیں، ان کے نزدیک ہاں بس یہ کہتے ہیں مومنین کی شفاعت ہوگی، جو مرتکب کبیرہ نہیں ان کے ہاں وہ مومن ہے نا، تو اس کی شفاعت ہوگی۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ نصوص ہیں ان میں شفاعت کا ذکر ہے، وہ کہتے ہیں یہ مومنین کے لیے، تو جب ان سے کہا جائے یہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد میں موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، یہ تو نص ہے من امتی، لیکن بات وہی ہے کہ یہ لوگ قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن وہ قرآن حلق سے نیچے نہیں اترتا، صحیح، یہ لوگ قرآن و سنت کا نام لے کے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ڈرایا اور کہا گیا یہ خوارج بڑی خطرناک قوم ہے، یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے ان کے بارے میں اویئرنیس، معلومات حاصل کرے اور ان کے عقائد باطلہ اور نظریات سیئہ سے متنبہ رہے۔ ڈاکٹر صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں، جو دین کا شغف رکھنے والے ہیں، ان کو یہ زیادہ جلدی مائل کرتے ہیں یا ان کی طرف زیادہ یہ جاتے ہیں خوارج کی طرف؟ نہیں، ایسے ہے، اصل میں عام جو لوگ ہوتے ہیں بائی برتھ مسلمان ہیں، اوورآل دین کی مکمل پراپر اویئرنیس نہیں ہے، مکمل تعلیم نہیں ہے، تو خیر خواہی کے جذبے کے تحت، ویل وشرنگ کے تحت لوگ ان کے باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ابھی ہم نے بات کی، ان کے جو ظاہری جو نعرے ہیں یا جو ان کی جو سلوگنز ہیں وہ پرکشش نہیں ہیں، وہ پرکشش ہیں، اٹریکٹیو ہیں، بلکہ حدیث کے اندر ان کے بارے میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظاہری حد تک یہ نماز اتنی خوبصورت پڑھیں گے تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقیر سمجھو گے، اللہ اکبر، اپنی عبادت کو ان کی عبادت کے سامنے چھوٹا اور معمولی سمجھو گے۔ اب جو یہ نعرہ تھا لا حکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا، یہ بڑی اچھی بات ہے دیکھنے کی، ظاہری طور پر تو ایسے لگ رہا ہے کہ بڑی، لیکن ان کے مقاصد وہ کیا ہیں وہ تو نہیں پتہ، وہ علماء جانتے ہیں۔ اسی طرح حاکم وقت کی بات جو ہے ہم کر لیتے ہیں، شاید ہمارا کوئی سوال بھی ہے اس بارے میں، کہ وہاں پر بھی یہ ایک لوگ نعرہ لگاتے ہیں، اس نعرے کی آڑ میں حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، علم بغاوت بلند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا نعرہ ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ تو قرآن ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ امت مسلمہ کو پیدا کرنے کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد اور ان کا ایک فریضہ ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ اسی وجہ سے جو اسلامی ریاستیں آج تک رہی ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک منسٹری بنائی ہوتی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام سے، جس طرح کہ سعودی عربیہ میں آج بھی موجود ہے، پاکستان میں بھی ہے، کسی حد تک نہ ہونے کے برابر ہے تو صحیح الحمدللہ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بنیادی فریضہ ہے ہر اسلامی حکومت کا۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ فریضہ ہے بنیادی، تو یہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ اب اس کی آڑ میں وہ حکمرانوں کے خلاف تلوار بھی اٹھاتے ہیں، حکمرانوں کے خلاف گن بھی اٹھاتے ہیں، بم دھماکے بھی ہوتے ہیں، خودکشیاں بھی ہوتی ہیں، نعوذ باللہ جو معصوم اور بے گناہ مسلم یا نان مسلم لوگ ہیں ان کی جان سے کھیلا جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم حاکمین جو وقت ہیں ان کے خلاف نہی عن المنکر کر رہے ہیں، ہم جی کہتے ہیں ہم امر بالمعروف کا حکم دے رہے ہیں اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں، اس کی آڑ میں ایسا کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو جائز نہیں ہے۔ بڑی واضح قرآن و سنت میں ہمارے لیے رشد و ہدایت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی۔ اب یہاں پر ایک بڑا باریک نقطہ مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ جب اللہ کی باری آئی تو اللہ نے کہا اطیعوا اللہ، اطاعت کرو، غیر مشروط اطاعت ہے اللہ کی۔ جب باری آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ نے کہا اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ جس طرح اللہ کی اطاعت غیر مشروط ہے ایسے ہی رسول کی اطاعت بھی غیر مشروط ہے۔ لیکن جب باری آئی نا اولی الامر کی، حاکمین وقت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اطیعوا کا لفظ نہیں بولا،
کیوں؟ وہ بھی انسان ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، جب تک وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں، صحیح حکم دیتے ہیں تو مانو، نہیں غلط حکم ہے پھر نہیں ماننا۔ جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو پھر مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی۔ صحیح۔ تو اب قرآن نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی کرو، حاکمین وقت کی بات کو مانو۔ اگر حاکم وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور وہ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہے تو پھر تب کیا کرے ایک مسلمان؟ نہیں دیکھیں، اصل تو یہی ہے کہ پہلے یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، حاکم وقت کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر وہ حاکم وقت جو ہے اس کا اپنا عمل ایسا ہے یا وہ خلاف شریعت کوئی کام کر رہا ہے یا لوگوں کو کہہ رہا ہے، پھر اس کی بات نہیں ماننی۔ بات نہ ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف بغاوت کر دیں۔ آپ کہیں میں اسے حاکم وقت ہی نہیں مانتا، وہ نبی تو ہے نہیں، فرشتہ بھی نہیں ہے، انسان ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ جبکہ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بالسمع والطاعہ، تم نے سمعنا و اطعنا کہنا ہے، یہ فرض ہے تم پر۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن تأمر علیکم عبد حبشی، اگر کوئی حبشی غلام بھی زور آزمائی سے اسلامی حکومت کی جو ہے اسلامی حکومت میں اقتدار حاصل کر لیتا ہے تو اس کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ بلکہ حدیث میں یہ لفظ ہے کأن رأسہ زبیبہ، اگر سے اس کا سر منکے کی طرح ہو، شکل و صورت بھی اچھی نہ ہو، لیکن اس نے زور سے، قوت سے، فورس کے ساتھ کرسی اقتدار حاصل کر لیا ہے، اب اس کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ اگر اطاعت نہیں کرو گے خون ریزی ہوگی، فتنہ فساد ہوگا، قتل و غارت ہوگی، جنگ و جدال ہوگا۔ بلکہ ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیک السمع والطاعہ، تمہارے اوپر سننا اور اس کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ فی عسرک و یسرک، اگر تم آسانی خوشحالی میں ہو تب بھی اس کی اطاعت کرنی ہے۔ تم کہو جی میں مالدار ہوں میرے لیے یہ حکم نہیں ہے، نہیں۔ و عسرک و یسرک، اپنی تنگی میں تم کہو میں فقیر ہوں تو میں نے پھر بھی اس کی اطاعت نہیں کرنی، نہیں۔ اگر مالدار ہو تب بھی اطاعت کرنی ہے، فقیر ہو تب بھی اطاعت کرنی ہے۔ بلکہ لفظ ہیں فی منشتک و مکرہک، جس چیز کو تم پسند کرتے ہو اس میں بھی کرنی ہے اور جس کو ناپسند کرتے ہو اس میں بھی کرنی ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر تم حاکم وقت سے واضح کفر دیکھتے ہو یا نافرمانی دیکھتے ہو، وہ تمہیں کفر پر یا نافرمانی پر ابھارتا ہے، اس پر حکم کرنے کا کہتا ہے، پھر اس کا حکم نہیں ماننا، لیکن بغاوت نہیں کرنی اس کے خلاف۔ اس صورت میں بھی بغاوت جائز نہیں، بغاوت نہیں جائز۔ صحیح، یعنی آپ اس کا حکم وہ ماننے سے اپنی ذات کے اعتبار سے آپ انکار کر دیں کہ میں نہیں مانوں گا، لیکن اس کے خلاف آپ بغاوت نہیں کریں۔ کیوں؟ شریعت دیکھتی ہے نا، شریعت کو پتہ ہے وما کان ربک نسیا، تمہارا رب بھولا ہوا نہیں ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ جتنے لوگوں نے آج تک بغاوت کی آپ جانتے ہیں، اوورآل نقصان مسلمانوں کا ہوا، اسلام کا ہوا، فتنہ پھیلا، فساد پھیلا، قتل و غارت ہوئی، مسلمانوں کا خون قتل عام کیا گیا، انسانوں کی جان، مال، عزت سب کچھ نیلام ہو جاتی ہے۔ تو ویسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا فتنہ یا نقصان نہ ہونا ہو جتنا عام بغاوتوں سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ اہل علم ہم پہلے بات کر چکے ہیں کئی مرتبہ، صرف ایک ہی صورت میں بغاوت کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ کے پاس پاور، طاقت، فورس حاکم وقت سے زیادہ ہے، آپ اسے کرسی سے اتار سکتے ہیں۔ دوسرا، نیک نیتی کے ساتھ آپ یہ سمجھتے ہوں آپ کی بغاوت سے مزید کوئی فتنہ یا کوئی فساد نہیں پھیلے گا، اگر اس چیز کا بھی اندیشہ ہو، پاور تو ہے لیکن اندیشہ ہے مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، مسلمانوں کا جانی مالی نقصان ہوگا، پھر بھی اجازت نہیں۔ یہ دو شرطیں ہیں آخری صورت بغاوت کی، یہ دو شرطیں پوری کر کے پھر ہو سکتا ہے، ادروائز قطعاً ناجائز ہے۔ صحیح۔ تو اس میں نظام کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ اگر آپ جس نظام میں رہ رہے ہیں اس کے مطابق جو اس کا طریقہ کار ہے کسی شخص کو کرسی سے اتارنے کا، اسی کے مطابق۔ بالکل، مطلب کہ یہی سسٹم، یہی ہے نا بات، کہ اگر آپ کے پاس وہ صلاحیت ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی روڈ پہ اعلان کر دیتا ہے بغاوت کا وغیرہ، یہ وہ راستہ بلاک کر دیتے ہیں، تو اس محلے کے جو پیشنٹس ہیں، جو مریض لوگ ہیں، وہ بیچارے کہاں جائیں گے، کیسے ہاسپٹل پہنچیں گے؟ آپ کا کام، آپ کہیں جی میں ایک بڑے کاز کے لیے کر رہا ہوں، ایک مسلمان کی جان حرمت تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بیت اللہ سے بڑھ کر ہے،
ایسے موقع پر جو ہماری مذہبی یا سیاسی جماعتیں ہیں یا ہماری ویلفیئرز ہیں، ہمارے جو دینی مراکز ہیں، ان کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ جلسہ کریں، آپ جلوس نکالیں، آپ لوگوں کو گائیڈ لائن دینے کے لیے اہتمام ضرور کریں، لیکن راستے مت بلا کریں۔ روڈ کو بند کر کے جمعہ پڑھنا پڑھانا یا جلوس نکالنا، وہ سیاسی تنظیم ہو، وہ دینی تنظیم ہو، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث مت بنے۔ کئی دفعہ ایسے سننے میں آیا، جلسہ تھا، جلوس تھا، ہڑتال تھی، لوگ بیچارے شادی کے لیے جا رہے تھے، وہ بیچارے بنس گئے۔ پیشنٹ تھا، اس کی جان جو ہے وہ ایمرجنسی کی حالت میں ہے بیچارہ، وہ بیچارہ کہیں نہیں جا سکتا، اس نے وہیں پہ تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے دی۔ تو اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے، کوئی دینی جماعت نہیں ہے، کوئی آگے بڑھ کے قبول کرے۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لحرمۃ المؤمن اعظم عند اللہ حرمۃ من کی، ایک مومن کا خون اور اس کی جان بیت اللہ سے بڑھ کر اللہ کو عزیز ہے۔ ان چیزوں کا خیال بھی تو دیندار لوگوں نے رکھنا ہے نا، تو یہ بھی ہمیں چاہیے ہم لوگوں کو گائیڈ کرے۔ ہر گورنمنٹ میں، ہمارے اسلامی جمہوریہ آف پاکستان وطن عزیز میں بھی اس کے کچھ قواعد ہیں۔ آپ جو ہے احتجاج کریں، ہڑتال کریں، لیکن ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق کریں، اس سے ہٹ کر قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، قانون شکنی نہ کریں۔ بلکہ میں یہاں پر بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی، لیکن ایک مثال دینا چاہوں گا۔ حاکم وقت کا ہونا کتنا ضروری ہے، اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے کتنے نقصانات ہیں۔ اہل علم ایک مثال دیتے ہیں اس کی، وہ کہتے ہیں اشارہ ہے نا، روڈ پہ آپ جاتے ہیں اشارہ لگا ہوا ہے، 4 روڈ ہیں، یہ والے، پھر دوسری کی باری آئے گی، پھر تیسری۔ اگر اشارہ اللہ نہ کرے خراب ہو جائے، کچھ وقت کے لیے ہو جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، انسانی سسٹم ہے، یا بارش وغیرہ کا موسم ہوتا ہے، تو پھر کیا وہاں پر ہوتا ہے؟ عجیب گمسان بن جاتا ہے، فوضا برپا ہو جاتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے میرا پہلے حق ہے۔ اشارہ خراب ہے، پولیس والا بھی نہیں ہے وہاں پر، یہ رستے سے آنے والا سمجھتا ہے میرا حق ہے، دوسرا سمجھتا ہے میرا، تیسرا، وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جیم ہو جاتا ہے، پھر وہ صرف وہیں پر نہیں، پھر پیچھے آخر تک معاملہ بنتا ہے۔ تو ایسے ہے، حاکم وقت کے بغیر ملک ایسے ہو جاتا ہے، ملک کی اکانومی، کرنسی، امن و سلامتی، ہر چیز داؤ پر لگ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے جو عواقب ہیں، اس کے جو نتائج ہیں، وہ بہت ڈراؤنے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی انسان ہو، اسے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہوں گا، عقائد میں جو ایک سب سے بڑے مسائل جو ہیں عقائد، ان میں سے ایک مسئلہ ہے اسماء و صفات کا مسئلہ۔ اس کے بارے میں اہل سنہ کا کیا موقف ہے، اور خوارج اس میں اختلاف کہاں کرتے ہیں اہل سنہ سے؟ اس بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں۔ جی دیکھیں، یہ بڑا واضح ہے، ہر شخص قرآن مجید پڑھتا ہے، بلکہ قرآن ہماری روحانی اور جسمانی غذا ہے۔ انسان ہو، مسلمان ہو، اور اس کی زندگی میں قرآن نہ ہو، یہ تو امپوسیبل سی بات ہے۔ جی۔ تو جب بھی کوئی انسان قرآن بھی پڑھے گا، سورہ فاتحہ ہی ہے، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز کا حصہ ہے، ہر رکعت کا حصہ ہے، نماز کا تو ہے ہی، ہر رکعت کا بھی حصہ ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا ذکر کیا، اپنی صفات کا ذکر کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ تو ہر نام کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی ذات نہیں، وہ ہمیشہ سننے والی اور ہمیشہ دیکھنے والی ہے۔ السمیع اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفت السمع، سننا۔ البصیر اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کی صفت البصر، دیکھنا۔ جی۔ تو اہل سنہ کے ہاں ایک قاعدہ بھی ہے، کل اسم متضمن للصفت وللعکس، ہر اللہ تعالیٰ کے ایک نام کے اندر صفت ہوتی ہے، ہر صفت میں نام نہیں ہوتا، لیکن ہر نام میں ایک صفت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جس طرح نام کاؤنٹ لیس ہیں، لا تعداد بے شمار ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات بھی کاؤنٹ لیس، لا تعداد بے شمار ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں یا جو صفات ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ناموں کا، صفات کا بتایا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں۔ ان صفات کی کیفیت کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، کیسے مستوی ہے یہ ہمیں نہیں بتایا۔ جی۔ یہ بتایا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ مستوی ہے، ہم مانتے ہیں۔ اس استواء کی کیفیت کیا ہے یہ ہمیں بتائی نہیں گئی، ہمیں پتہ نہیں۔ صحیح۔ جبکہ خوارج جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو نہیں مانتے، جس طرح دیگر فرق باطلہ ہیں، جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے، جہمیہ اللہ کے اسماء کو بھی نہیں مانتے، صفات کو بھی نہیں مانتے۔ معتزلہ جو ہیں وہ اللہ کے اسماء کو، ناموں کو تو مانتے ہیں، صفات کو نہیں مانتے۔ یہ بھی کھوکھلا عقیدہ ہے، جب وقت آئے گا ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ تو خوارج کے 2 گروہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ کچھ خوارج کا عقیدہ اسماء و صفات میں بالکل جہمیہ والا ہے،
جو اسماء کو بھی نہیں مانتے اور صفات کو بھی نہیں مانتے۔ کچھ خوارج کا عقیدہ جو ہے وہ معتزلہ والا ہے، جو اسماء کو تو مانتے ہیں اور صفات کو نہیں مانتے۔ لیکن یہاں پر ایک میں علمی بات کرنا چاہوں گا جی اہل علم کے لیے، طلبہ کے لیے، کہ یہ جو ہم اسماء و صفات میں خاص کر کے خوارج کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، یہ متأخرین خوارج کا ہے، جی متقدمین خوارج کا نہیں۔ وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے زمانے میں تھے، ان کا یہ نظریہ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت تو تجہم یا جہمیہ بھی باقاعدہ پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ بعد کی پیداوار ہیں۔ تو یہ جو ہم نے خوارج کا عقیدہ بیان کیا ہے اسماء و صفات کے بارے میں، یہ متأخرین خوارج کا ہے، متقدمین خوارج کا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے عمدہ انداز میں جو ہے وہ خوارج کے تمام عقائد جو ہیں ان کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی اور امت کے لیے وضاحت پیش کی، تو آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ہم نے خوارج کے جو عقائد ہیں ان کے بارے میں بات کی۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ امت کی خیر خواہی، کوئی ایک بھولا بھالا انسان اور مسلمان جو ہے وہ ان کے عقائد سے بچ کے رہے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ فساد پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان ان کے ساتھ شامل ہو جائے اور ان کے عقائد جو ہے وہ اپنا لے تو معاشرے میں ایک فساد برپا ہوتا ہے۔ اور آپ لوگوں کے سامنے ہمارا ان کے عقائد رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگ ان کے عقائد سے متنبع رہیں اور ان سے بچ کے رہیں۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔